آیت نمبر 7 سورۃ الصف پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے کہ جسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے، وہ اسلام جو دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے، تو وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانا شروع کر دے اور معجزات کو جادو کہہ کر جو ہے ان کا رد کر دے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھنا شروع کر دے۔ وہ اس طرح کے نعوذ باللہ مشرکین جو ہے نا، وہ دو طرح کے افتراء کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے یہ جو ہمارا شرک ہے یہ اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو آپ خود کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہمارا شرک نہ ہوتا۔ لہٰذا ہمارا یہ شرک ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی روکنا چاہے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی روکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دے کر جو ہے وہ آزمایا ہے کہ بھئی اختیار کے بعد کیا کرتا ہے، میری طرف آتا ہے یا میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور باقی یہ کہ شرک پر رضا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض اور بری چیز شرک ہے۔ تو ایک تو وہ یہ افتراء کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حقیقت کا انکار یہ بھی افتراء ہے۔ مطلب جس طرح ایک جھوٹی چیز جو ہے نا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے، اور اسی طرح جو چیز اللہ کی طرف سے ہے حقیقتاً اس کا انکار کرنا، یہ بھی ایک طرح کا افتراء ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب قرآن کا انکار کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ افتراء ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور جو اس طرح کے ظالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو انصاف کی راہ پہ گامزن ہو، اور جو یعنی شرک جیسے برے افعال کر کے ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے تو فرمایا اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ مور جباریت لگ جاتی ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں جو ہے اس کو کہاں سے اس کو ہدایت ملے۔ فرمایا نا ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یہ استفہام انکاری ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ممن افترا، اس آدمی سے جو باندھے علی اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ، وہو، اور وہ یدعا، بلایا جاتا ہے الی الاسلام، اسلام کی طرف، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے یا اسی طریقے سے منافقین ہیں، مشرکین ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے اسے جو ہے نا وہ اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اس دین کو مکمل کریں گے، اگرچہ ان کافروں کو بہت ہی برا لگے۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ پھونکوں سے مراد ان کفار کے وہ خفیہ منصوبے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمام حربے ہیں کہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے استعمال کیے یا کرتے رہے، کہ وہ جتنے بھی حربے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ سورج پہ پھونک مارے اور چاہے کہ اس کو پھونکوں کے ساتھ میں سورج کو بجھا لوں اور اس کی روشنی ختم کر لوں، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ساری دنیا بھی جو ہے نا وہ اگر سورج کی طرف پھونکے مارنا شروع کر دے کہ تاکہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، ختم ہو جائے، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا اگر یہ سارے مل کے بھی حربے استعمال کریں، جتنا مرضی ہے، جو بھی کر سکیں کر لیں، لیکن کبھی بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزت دے گا۔ اسلام میں ہمیشہ جو مسلمانوں کا زوال آیا ہے یا کمزوریاں آئی ہیں، خود اپنے مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے آئی ہیں۔ باقی کفار جو ہے نا وہ کبھی بھی اسلام کا مقابلہ کر کے اسلام کو کبھی جو ہے وہ مروب نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک عارضی جو ہے نا وہ نقصانات ہوتے رہیں،
لیکن فتح بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو عطا کی ہے۔ لیکن جب سے مسلمان نے اپنے جو ہے نا وہ اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے تو اس وقت سے مار کھا رہا ہے۔ فرمایا نا یریدون، یہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا، یہ کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی جو روشنی ہے، نور ہدایت ہے، بافواہم، اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی پھونکے مار کر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ متم و مکمل کرنے والا ہے نور ہی، اپنے نور کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب میں غالب ہوا، پھر صحابہ کرام کے دور میں تو 3 براعظموں تک پہنچا، اور اس کے بعد بھی جب بھی جو ہے نا وہ امت نے دین اسلام کو جو ہے نا وہ بلند کرنے کی کوشش کی ہے، مل کے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے۔ لیکن آج تو خود پارا پارا ہے، پاش پاش ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ اس کو برا سمجھے کافر، ظاہر ہے کافروں کو تو دن بدن یہ چیز بری لگے گی، وہ تو کہاں جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ سب سے زیادہ ان کے ہاں مبغوض غلبہ اسلام ہے، پوری دنیا میں جو ہے نا وہ جو نظام ربی ہے اس کے خلاف وہ سب متحد ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا۔ ہدایت قرآن و مجید کی صورت میں، اور پھر دین حق یعنی جو نظام دین ہے قرآن و مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، احکام شرعہ، وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے بھیجے ہیں اپنے رسول کو، اس لیے تاکہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کریں، یعنی اللہ کا نظام جو ہے نا وہ تمام دنیا کے نظاموں پہ جو ہے نا وہ غالب آ جائے۔ سب سے بڑا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا کہ مدینہ منورہ میں جب ریاست قائم ہوئی تو سب سے پہلے نظام ربی کو جو ہے وہ قائم کیا، اور اسی کے ساتھ پھر آگے بڑھتے بڑھتے جزیرۃ العرب، پھر 3 براعظم تک جہاں بھی گئے ہیں، سب سے پہلے کیا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو جو ہے نا وہ وہاں قائم کیا ہے، غالب کیا ہے۔ اور مشرکین کو یہ چیز بہت ہی بڑی تکلیف ہوتی رہی ان کو، لیکن ان کی تکلیف کا کوئی جو ہے نا وہ کسی طرف سے مداوع نہیں ہوا، ان کا خاتمہ ہی ہوتا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت سارے متحد تھے، اور ان کے سارے اس بات میں جو ہے نا وہ یعنی اس بات پہ سب کا اتفاق تھا، اور سب کی پوری کوشش تھی کہ بھئی ہم نے اسلام کو بلند کرنا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی اگر مدد کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ بھی مدد کرے گا۔ هو الذی، وہی ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، بدین الحق، اور دین حق کے ساتھ، احکام شریعت اور نظام ربی، لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کرے، علی الدین کلی، تمام دینوں پر، یعنی دنیا کے جتنے بھی تمام نظام ہیں جو دنیا نے خود وضع کیے ہوئے ہیں کفار کے، تو فرمایا ان تمام نظاموں پہ جو اس کو غالب کرے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ان کے پاس دن بدن یہ حکومتیں چھنتی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ کہ جس کے پاس بھی حکومت ہے وہ نظام ربی لانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو جب نظام ربی لانے کی کوشش نہ کرے وہ مسلمان ہو کے بھی، پھر اگر ان کا ہی نظام لائے گا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری حکومت کی؟ اصل بات یہ چیز جو ہے نا مسلمانوں کو سمجھ آ جائے نا تو کبھی یہ مسلمانوں کی حکومتیں چھن نہیں سکتی تھیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اس کو مشرک برا ہی سمجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا اس سورہ مبارکہ میں یہ دوسرا خطاب ہے ایمان والوں کو، اور اس میں جو ہے نا وہ ترغیب الی الجہاد ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کی جو ہے وہ ترغیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسلام غالب آئے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ محنت درکار ہے، اور محنت کس نے کرنی ہے؟ ایمان والوں نے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایک انوکھا اسلوب اپنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و مجید کے جو اولین مخاطب ہیں مکہ والے، چونکہ حجاز مقدس میں جو ہے نا وہ غلہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں تھیں، معیشت کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ وہاں نہیں تھے، کھیتی باڑی دیگر چیزیں وہ اس وقت نہیں تھی، معدنیات تو اب ایجاد ہوئی ہیں، اب نکلی، اس وقت نہیں تھا کچھ بھی۔ تو یہ جو مکہ والے ہیں یہ اپنی معیشت کے لیے سال میں 2 سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، تجارت پیشہ تھے سارے، اور تجارت پہ ہی سب کچھ ان کا انحصار تھا۔ گرمیوں میں جو ہے نا یہ چلے جاتے تھے ادھر یہ یمن کی طرف، یہ جو یمن کا علاقہ ہے اس کی طرف چلے جاتے، نہیں سردیوں میں جو ہے نا وہ یمن کی طرف جاتے، اس لیے کہ یمن جو ہے نا اس کے کچھ علاقے گرم ہیں،
اور ظاہر ہے کہ سردیوں میں یہ چاہیے کہ گرمائش چاہیے، اور گرمیوں میں یہ لوگ سفر کرتے تھے شام کی طرف. یہ فلسطین، شام وغیرہ سب ایک ہی ہیں، اردن سے گزر کر. یہ اردن اصل جو شام ہے نا لفظ سے، اس میں یہ موجودہ شام ہے، اسرائیل ہے، فلسطین ہے، اور لبنان ہے، اردن ہے، یہ سارے شام کا علاقہ ہے. تو اس علاقے کی طرف یہ جو ہے نا وہ تجارت کے لیے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مائل کرنے کے لیے، ایلافہم ان کو جو مانوس کیا رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر میں. تو گرمی سردی کے سفر سے یہ مراد ہے کہ تجارتی 2 سفر کرتے تھے سال میں نا، اس لیے کہ تاکہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ اچھی گزرے اور نفع حاصل ہو، اور دنیا کے میں جو زندگی گزارنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کیے جائیں، معیشت کو بنایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یعنی ایمان والوں سے کہیں کہ تمہیں ایک ایسی تجارت بتانے لگا ہوں جو اس سے بہت اعلیٰ ہے، اور وہ تجارت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور وہ تجارت ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جو سب سے بڑا دائمی سخت قسم کا عذاب ہے جہنم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہیں بچا لیں گے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ پھر آگے اس کی وضاحت کر دی. تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وجہ یہ کہ ایمان نہیں تو کسی عمل کا اعتبار ہی نہیں. ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے. کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے اعمال کی مثال بیان کرتے ہیں نا، کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ دور سے ایک آدمی پانی دیکھے، وہ دھوپ میں جو ہے نا اس طرح وہ جگہ چمکتی نظر آئے ریت، وہ پانی سمجھے لیکن وہاں جائے تو کچھ بھی نہ ہو. تو اسی طرح کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ وہ بھی سمجھیں کہ بھئی ہم نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے ہیں، آخرت میں ہمیں ثواب ملے گا، لیکن وہاں جس طرح پانی سمجھنے والے کو وہ ریت ہی نظر آتی ہے، اسی طرح ان کو بھی ان کے اچھے اعمال سمجھنے والوں کو بھی کافروں کو جو ہے ان کے اعمال ایسے ہی نظر آئیں گے، غارت کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے وہاں پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، پیچھے سورہ توبہ میں گزرا نا کہ مشرکین میں جو حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، دیگر اچھے اچھے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم جو ہے نا وہ حاجیوں کو ستو پلا کے بیت اللہ کی تعمیر کر کے اس کو آباد کر کے کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں اس طرح اجر ملے گا جس طرح کہ ایمان والوں کو ملتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا، اجر کبھی نہیں ملے گا. وجہ یہ کہ ایمان ہی نہیں ہے نا جی. تو اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کریں، یعنی دین کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی جہاں مال ضرورت ہو مال لگائیں، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ اور جان بھی لگائیں. اور صحابہ کرام نے دیکھیں پھر جان مال دونوں لگائے. اب دیکھیں کہ غزوہ تبوک کو دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مالی تعاون کے لیے خوب اعلان کہا، تو جس کے پاس جو تھا وہ لا کر اس نے دے دیا. ایک صحابی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے مزدوری کی، 3 سا کھجور ملے وہی لا کے خدمت میں پیش کر دیا. وہ منافقین کہنے لگے جی اس کے ان کھجوروں کے اللہ کو کیا ضرورت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے جی، اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وجہ یہ کہ جو کفار کے مقابلے والی زندگی ہے نا جی، جب تک مسلمان کفار کے مقابلے میں ہر وقت ڈٹے رہیں گے، مستعد رہیں گے، تو مسلمان سکون میں رہیں گے. وجہ یہ کہ کفار کو یعنی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. لیکن جب مسلمان غافل ہو کے دنیا میں لگ جائیں گے تو پھر وہ منصوبہ بنا کے پھر آئیں گے جس طرح باہر ہے. اور فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے باغات میں تمہیں بڑے اچھے سے گھر دے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا آخرت کا وعدہ. تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ نقد چاہتا ہے، لالچی ہے کہ یا اللہ یہ تو سارے آخرت کے وعدے، دنیا میں کیا ملے گا کہ میں اگر تیرے راستے میں جہاد کروں گا تو مجھے دنیا میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ، ایک اور نعمت بھی ملے گی، تُحِبُّونَهَا، جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں زیادہ پسند ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ ملے، تو وہ بھی ملے گی. فرمایا وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ملے گی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب نے مل کے جہاد کیا، بدر سے شروع کیا، تو دیکھیں فتح مکہ بھی ہو گیا، اور حنین میں فتح ملی. سب سے بڑی غنیمت حنین سے آئی تھی. مال اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے انبار ڈھیروں
پھر خیبر کی فتح وہاں کے جو ہے نا، اور پھر اسی طرح یعنی اس وقت کے سپر پاور کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی وہاں پہنچ گئے تبوک تک. تو یہ ساری جو ہے نا وہ انہوں نے محنت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی فتح عطا کی اور پھر آخرت کی بھی جو ہے وہ نعمتوں کا وعدہ کیا. تو اسی کو یہاں بیان فرمایا نا، فرمایا جی یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، حال کیا ادلو میں رہنمائی کرو کم تمہاری، اعلیٰ تجارت ایسی تجارت پر، تم جی جو نجات دے کم تمہیں من عذاب علیم دردناک عذاب سے، کہ کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے کیا کرے جی، نجات دے. وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، و رسول اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم یہ خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے ہو. یغفر لکم بخشے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، ویدخلکم اور داخل کرے گا تم کو، جنات ایسی باغات میں، تجری کہ بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، ومساکن اور داخل کرے گا ایسے گھروں میں، ایسے محلات میں، طیبتاً جو پاکیزہ ہوں گے، فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات میں، فی معنی میں جنات باغات، اور عدن معنی کہ جی ہمیشہ رہنے والے باغات. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ اور ایک اور بھی ہے نعمت، تحبونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ مدد ہے اللہ کی طرف سے، وفتح قریب اور نزدیکی کامیابی اور فتح. وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اچھا یہ سورہ مبارکہ میں تیسری بار ایمان والوں کو خطاب ہے، اور یہ بھی اس میں بھی ترغیب الی الجہاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کی مدینہ منورہ آئے تو اس وقت بھی مسلمانوں کی افرادی اعتبار سے تعداد بہت کم تھی. تو اس وقت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یعنی مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم دوسرے مقام پر. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، فرمایا یہ ایسے ہی جس طرح کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو اس وقت یہودی جو ہے ان کے مقابلے میں آ گئے، یہاں تک کہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے، شہید کرنے کے منصوبہ بنانے لگے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ یہودی جو ہے نا اب مجھے نہیں چھوڑیں گے اور یہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی کہ یہ جو میرا دعوت والا کام ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت میں جہاد نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب تک رہے جہاد نہیں کیا. بعد میں جو ہے ان کی قوم لڑی ہے، یعنی عیسائی لڑے ہیں، انہوں نے مطلب جہاد بھی کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تو عیسائی مذہب دنیا میں سچا مذہب تھا. بعد میں تو یہودیوں کے ساتھ بھی وہ یعنی ان کا جہاد بھی کیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی جہاد نہیں ہوا. صلح کن جو ہے نا وہ تعلیمات تھی زیادہ تر. تو اس معاملے میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا نا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے اس دین کو پھیلانے میں اور اس دعوت والے کام میں کون میرے ساتھ دے گا، کیونکہ یہ یعنی یہودی جو ہے نا اس میں رکاوٹ ہیں. تو اس وقت جو ہے نا کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بڑے ہی یعنی صاف دل والے تھے، جن کو حواری کہا گیا. حواری کہتے ہیں مخلص اور اندر اور باطن کے صاف. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. حواری کا معنی جو دل سے ساتھ دے. فرمایا میرا حواری زبیر ابن عوام ہے، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے. تو فرمایا میرا حواری یہ ہے کہ یہ دل سے میرے ساتھ، سارے ہی دل سے ساتھ تھے، لیکن یعنی کسی کی کوئی نہ کوئی خاص جو ہے نا وہ صفت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اپنے یار کو کوئی نہ کوئی خاص لقب دیا ہے. کسی کو کہا یار یہ اقرا ہے، اور کسی کو کہا جی یہ افرازہم، یہ جو وراثت کے مسائل کو زیادہ جاننے والے. کسی کے بارے میں کہا سید الشہداء ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی جو ہے تمغے ملتے رہے صحابہ کو. تو خیر فرمایا کہ وہ جو حواریین ہیں وہ اس بارے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آگے دو گروہ بن گئے. بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے جو ہے نا وہ
عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ان کے ساتھ ہو کے، ایک نے انکار کیا۔ لیکن بالآخر یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپس میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا تو پھر جو حق والے تھے، صحیح اس وقت عیسائی مذہب پر جو کاربند تھے، ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے فتح دی اور غالب کیا، اور پھر دنیا میں غالب رہے۔ وہ جنرل ٹیٹس وغیرہ یہ انہی میں سے تھا جس نے جو ہے نا وہ ان کو یہودیوں کو خوب رگڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونو ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کے لیے اپنی کوشش محنت۔ فرمایا کہ دین کے لیے جو ہے نا وہ کوشش محنت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ویسے بھی غالب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا، قانون بنایا کہ میرے بندے جو ہے وہ محنت کریں گے میرے دین کے بارے میں، جتنی ان کی زیادہ محنت ہوگی اتنے ہی جو ہے نا وہ دین کا غلبہ ہوگا۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کہا عیسیٰ بن مریم نے، للحواریین، حواریین کو، من کون ہے، انصاری میری مدد کرنے والا، اللہ اللہ کی طرف ہے، کہ میری مدد کرنے والا کون ہے جی اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف تھی، اسی لیے انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا نا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو کل والے درس میں گزرا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد رسول آئے گا احمد، جس کو تم نے ماننا ہے، تاکہ بنی اسرائیل یہ نہ کہیں کہ بھائی وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ، پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لائے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے ظاہرین غالب، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غالب کر دیا، اور پھر بڑا عرصہ وہ غالب رہے جب تک اپنے صحیح مذہب پہ قائم رہے۔ لیکن جب انہوں نے بھی مذہب چھوڑ دیا، تحریف کر دی، تو پھر جو ہے نا وہ ان پہ بھی زوال شروع ہوا، اور پھر دنیا کے اندر یہ اتار چڑھاؤ ان کا رہتا ہی رہا۔ اس مسلمان بھی اگر دین پہ جو ہے وہ ڈٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ابھی اسی طرح کا غلبہ عطا فرما سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدریوں جیسا ایمان تو ہو نا، تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی فرشتے بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔